اللہ کریم کی کریم بارگاہ جو دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تباد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے آقا و مولا رب دے حبیب دکھی دلان دے طبیب بے حاصلہ دے آسرا بے سہارہ دے سہارا بے چارے دے چارہ گر والی کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید عالم و عجم ادائے درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین جمعۃ المبارک برادران اسلام میں اور دوسرے سارے احباب حسب سابقہ کی رب کریم کا شکر ادا کرنے جلال نے انسانوں اس ماہ مقدس کے اندر جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھارے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اے ماہ مقدس جدا آخری اشرا جاری و ساری ہے آج جمعۃ الوداع رمضان شریف دا آخری جمعہ ہے۔ جیڑا رمضان شریف دی آمد دی خوشی کرے اور رمضان شریف دے جان دا غم کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چونوں مجدہ جہاں فضا ملتا ہے اور دے واسطے جنت دے دروازے کھول جاندے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کی ہے کہ میرے امتی یہ خواہش کرن یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو گئے۔ عجیب رونقاں، عجیب کیفیات، عجیب رحمتاں، عجیب برکتاں اس ماہ مقدس کے صدقے نال اللہ کریم عطا فرماندا ہے۔ دعا فرمو اللہ سانو ساری زندگی چ بار بار رمضان شریف دیاں بہاراں نصیب فرمائے اور رمضان شریف میرے مصطفیٰ دے شہر پاک گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں مولا کائنات شیر خدا حاجت روا اساں سنیاں دے شہنشاہ داماد مصطفیٰ محب خدا محبوب خدا محب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ تاجدار حل عطا زوج زہرا حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم و وجوہ آلہ الکریم دا ذکر پاک۔ سبحان اللہ الحمدللہ علی احسانہ و کرمہ و فضلہ۔ اللہ کریم نے سانو مولا علی شیر خدا دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ذات پاک میرے جے نکمے گناہگار نکارے بے علم دے تعارف دا محتاج نہیں، ہر ایمان والا جاندا ہے کہ مولا علی دا کی مقام و مرتبہ ہے۔
آکھن نو تے ہندو بھی آکھدے نے کہ اسی علی دے ہاں، سکھ بھی آندے نے اسی علی دے ہاں، لیکن کسے دے کہن نال وہ علی والا نہیں بندا تے علی او دا نہیں بندا۔ علی دے بنن واسطے، علی دے کہلوان واسطے، علی دے ہون واسطے کچھ شرطاں نے۔ علی دے مکتبہ عشق وچ داخلے واسطے کچھ پیپر ضروری نے۔ توجہ ہے، بلا تمثیل و تشبیہ میں آسان کر کے مثالاں دے کے سمجھانا ہوں نا۔ بی اے چ داخلہ لینا ہوئے تے ایف اے دی سند ضروری ہے، اونی دیر تک بی اے چ داخلہ نہیں ملتا جنہی دیر تک ایف اے دی نال سند ریزلٹ کارڈ نہ لگا ہوئے۔ ایم اے واسطے بی اے دی ضروری ہے جی، ایم فل واسطے ایم اے دی ضروری ہے۔ بھئی مولا علی شیر خدا دے عشق دے مکتب وچ داخلے واسطے ضروری ہے تینوں صدیق دی صداقت دا پتہ ہوئے، تینوں عمر دی عدالت دا پتہ ہوئے، تینوں عثمان دے حیا دا پتہ ہوئے، جیڑا بے ضمیر، جیڑا عُتُلٍ بعد ذالک زنیم دا مصداق مولا علی دا نام لوے اور صدیق اکبر نو تبرہ کرے، اس صور نال مولا علی دا کوئی تعلق نہیں۔ مولا علی دے عشق دے مدرسے دے داخلے واسطے ضروری ہے کہ دل تے صدیق دا بھی پیار ہو۔ یہ گل کرنے دی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور میں کیوں کر رہے ہاں؟ ادارے بھنگ پی کے ستے نے، داتا صاحب پابندی ہے، گامے شاہ دے بوئے کھلے نے۔ اعتکاف نہیں بہ سکتے، انہاں والوں پابندی آئی ہے، مگر حضور دے غلام تے بیٹھے ہیں نا، لیکن تبرہ کرنے والے صحابہ نو پونکن والے نو کھلیاں چھٹیاں نے، جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارن انہاں نو سیدھیاں گولیاں مارو، تے جڑے ملک دے امن نو تباہ کرن انہاں دے اگے پیچھے ہو کے سیکیورٹی دیو۔ ادارے اسٹیبلشمنٹ، اس ملک دے ادارے جاگن، اس ملک دی غالب اکثریت اہل سنت والجماعت ہے۔ اس واسطے سنیاں نو دیوار نال نہ لایا جائے۔ اسی درخواست دیواں گے تو پھر ہی پرچہ کٹیا جائے گا کہ یہ بہ کے اپنی مجلساں حضرات صحابہ کرام نو تبرہ کر دینے، اور پھر عجیب ماحول ٹی وی چینل سے بول ہوئے، ایکسپریس ہوئے، ریٹنگ ودھان واسطے اتھے مولویاں نو بلا کے تے پھر عام عوام دے اندر تساں او موضوع چھیڑ دے ہو جنہ دا عوام نال تعلق ہی نہیں۔ عوام نو تسی کس پر نالنا چاہتے ہو؟ پیمرا دی کوئی ڈیوٹی نہیں کہ پیمرا نے کیڑا کام کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک رافضیاں دا مولوی گزریا طالب جوہری، وہ پتر نے اج تو چند دن پہلے 21ویں دی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر تے تبرہ کیتا۔ عُتُلٍ بعد ذالک زنیم دا مصداق ہو۔ ادارے پھڑن اور کاروائی کرن، اسی مولا علی شیر خدا دے دیوانے ہاں، لیکن اساں چونکہ علی پاک کی محبت رکھنے والے ہیں، اس واسطے جدے نال علی نو پیار ہوئے گا اسی وہی عزت دے چوکیدار ہوگا۔ اس واسطے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ووجوہ آلہ الکریم آپ نے سبق دیتا ہے کہ میرا ہے ہی ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ دے یارہ دا۔ میں مزید تے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تے میں ایک بھی روایت پڑھا تے ٹائم پورا ہو جانا۔
جنیاں کتاباں نے میں جو ایک ایک بھی پیش کرا. اور میں رات جنیاں روایات پہلے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ بیان کر چکے ہاں یا جیڑا میں مطالعہ کیتا سی انہاں وچوں کوئی ایک روایت بھی اج میں بیان نہیں کرنی. ہر روایت نویں ہے. کتاباں بھی نویاں روایتاں بھی نویاں. الحمدللہ اساں تے مولا علی شیر خدا دے عاشق ہاں. مولا علی شیر خدا دی شان دیاں روایتاں اساں چون چون کے پیش کرنے ہاں. علی شیر خدا ساڈے نے اسی مولا علی نے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ولادت شہادت کرامت مولا علی شیر خدا دی طریقت جیڑی شے نوں ویکھو گے تانوں مصطفیٰ دا رنگ ہی نظر آوے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فخر دا وارث مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. میں حضرت مولا کائنات دے اقوال ذری بھی پیش کرنے نے. اے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دی ایک کتاب پہلوں آج تک میری لائبریری چ نہیں سی. یہ مولا علی شیر خدا دی شان واسطے میں منگوائی. حضرت امام احمد بن حنبل جڑے کہ استاد نے امام بخاری دے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دا سادہ یا تعارف ہے بے غوث اعظم پیران پیر جس امام دے مقلد نے نا اے او امام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنتان. فرمایا دو شیواں دا تواڈے تے سب تو زیادہ مینوں خوف ہے. دو چیزاں دا. مولا علی شیر خدا فرماؤ حکم ہوئے صرف ذکر مولا علی شیر خدا سن کے چسکا ہی نہیں لینا. جو علی دسدا ہے وہ کرنا نہیں ہے. جی میں مولا علی زندگی گزاری ہے وہ گزارنی نہیں ہے. مزہ تاں ہے مولا علی شیر خدا دے ذکر دا عشق دا محبت دا چاہت مولا علی دا. آپ فرماندے نے دو شیواں دا میں تواڈے تے بہت ڈر ہے. طول العمل واتباع الہوا. لمبیاں لمبیاں امیداں. میں آ کرنا ہے میں او کرنا ہے میں آ لے آنا ہے میں او لے آنا ہے. مولا علی فرماتے نے پہلی شے لمبیاں لمبیاں امیداں واتباع الہوا. اور دوسری شے ایڈا اندر کتا بیٹھا پونکدا ہے اینو مننا نفس دی خواہش ہوائے نفس. فرمایا اے دو شیواں انہاں دا مینوں تواڈے تے بڑا خوف ہے. جڑا انہاں دوواں وچ مبتلا ہو جائے انہاں دے پلے ککھ نہیں رہندا. جے چاہندے ہو تواڈی قبر روشن ہو جائے تے لمیاں امیداں بھی چھڑ دیو نفس دی خواہش بھی چھڑ دیو. خدا بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے فَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةِ. فرمایا لمیاں لمیاں امیداں لمیاں لمیاں گلاں پلانگاں فرمایا اے آخرت بلا چھڑ دیاں. فَيُنْسِي الْآخِرَةِ. اے آخرت دی یاد بلا چھڑ دیاں. آخرت دی یاد نہیں ہوندی پھر جدو بندہ دنیا دیاں امیداں دنیا دیاں شیواں میں او بھی بنانا ہے میں او بھی بنانا ہے میں او بھی بنانا ہے. اور فرماندے نے وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيُصُدُّ عَنِ الْحَقِّ
خواہشات نفسانی دی پیروی فرمایا یہ حق دے راہ تو روک دیندی ہے۔ الا وان الدنیا قد ولت مدبرا، فرمایا لوگوں سن لو دنیا کانڈ کر کے پہ جاندی جے، دنیا پھر رہی ہے، جا رہی ہے، والآخرت مقبلتن، آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دوواں دے بال ہیں، دنیا نو بھی منن والے ہیں، آخرت والے بھی ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا لوگوں آخرت والے پڑھے ہیں، دنیا والے نہ پڑھے ہیں۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، فرمایا آج جے دور، آج جے ویلا عمل دا، آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہونا ہے، عمل نہیں ہونا۔ اس واسطے آج آجا، آج اپنیاں امیداں توڑ کے، خواہشاں ختم کر کے خدا مصطفیٰ کی بارگاہ جا جا، آج اجدہ عمل کر کے جائے گا، کل بے حساب تو جنت جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، پھر اسی مولا علی شیر خدا، میں جس ترتیب نال مطالعہ کیتا میں اسے ترتیب نال پیش کرنا ہے۔ حالے کرامات میں وہ پیش کرنی ہیں جنہیں آج تک تسا مولا علی دیوں سنیاں ہی نہیں ہوئیاں، دے کتاباں سنیاں دیاں نے۔ اللہ اکبر، کی مقام ہے مولا علی شیر خدا دا، بھوک مارے مٹی نو سونا بنا دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اسی تے بیان کرن جو گئے ہیں، دعا کرو اللہ کرے اپنے حبیب دے صدقے مولا علی دے صدقے عمل دی توفیق مل جائے۔ فقر مولا علی، میرے آقا فرماندے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہبہ دے مقام تے نے، مولا علی شیر خدا نے اپنی تلوار منگائی، فقال من یشتری سیفی ھذا، کوئی ہے جڑا میری اس تلوار نو خرید لے، کوئی میری تلوار نو خریدن والا ہے؟ فواللہ لو کان عندی ثمن ازار ما بعتہ، فرمایا لوگو اگر میرے کول چادر ہوندی نا تے چادر دے پیسے ہوندے تے احمد دے پیسے ہوندے تے کدی میں اپنی تلوار نہ بیچدا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کل کائنات دے مالک نے، بادشاہ نے کائنات دے میرے مولا علی جو چاند ہوئے، لیکن کی فرما رہے نے کوئی ہے میری تلوار خریدن والا؟ ہائے ہائے، اگر میرے کو لک دی بنن دے لک دی جو گے پیسے ہوں دے تے میں کدی تلوار نہ بیچ دا، تلوار بیچ کے میں ازار لینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سنو پھر مولا علی دا لباس۔ اج میں آما میں نو فکر ہوندا میں لباس پا کے ہو جاواں، یار ویکھن والے کچھ آکھن تے نا کی آکھن گے میں کیڑے کپڑے پا کے جا رہے ہاں، پابند لگا ہویا تے کی آکھن گے لے مفتی صاحب نے تے پابند لگے کپڑے پاٹے کپڑے پا کے آ رہے نے۔ اچھا لباس پانا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل چے خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں اے پا کے جاواں گا تے کوئی ویکھ کے آکھے گا واہ بڑے سونے کپڑے پائے سو، نا نا دل چے خیال ہوئے پاوے نویں پاواں پاوے پرانے پاواں کوئی پرواہ نہیں، اس کوئی گل نہیں، بس عرش والا خدا حبیب مدینے والا مصطفیٰ۔ سنو
سنو سجنوں، پتہ نہیں تسا پہلو سنی ہوئے کہ نہ. امام احمد بن حنبل فرماندے نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بصرہ تو ایک وفد آیا، انہاں وچ ایک لانتی خارجی بھی سی، خارجیاں دا سردار جنہاں دے گاٹے لائے مولا علی نے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، مولا علی شیر خدا فرماندے نے اس ذات کی قسم ہے جنہیں قبل قدرت میری جان ہے، میں نے ایمان تے موت نہ آوے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جب سرکار وال جھوٹ منسوب کرا، میرے آقا نے جنہاں دیاں نشانیاں دسیاں سن علی انہاں دے گاٹے لائے. جنگ نہروان مولا علی شیر خدا نے خارجیاں دیا توڑا لائیاں جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا ہی جتھے پاؤ اتھے بھٹ دیو. میں آگے جا کے عرض کرنا مولا علی شیر خدا دی شہادت دے اسباب بھی. خارجی بے ایمان ہونا چاہ گیا، او دا نام ہے جاد بن باجا. انہیں آ کے خطبہ دیتا لوگاں نو، اللہ دی حمد و ثنا کیتی. وقال یا علی، اور آنکھ لگا علی اتق اللہ فانک میت، اے علی اللہ کو ڈرو تو مرنا ہے. مولا علی شیر خدا دے سامنے آ کے پتا چلے آ جڑے اپنے ماواں پیواں دے ہون وہ ان جا کے مولا علی شیر خدا دے سامنے نہیں بولتے. مولا علی شیر خدا دے سامنے بولن دی توہین کرن دی جرأت ہوئی ہوندی ہے جدا نام ماں ہوئے تے نام دا پیو ہوئے. علی نو وصیتاں پیا کردا ہے، علی نو نصیحتاں پیا کردا ہے. آندا ہے علی اتق اللہ فانک میت وقد علمت سبیل المحسن یعنی بالمحسن عمر. اے علی تسا محسن اسلام عمر دا راہ جان دیو. ہے خارجی لانتی عمر دا نا تے امی بہانے واسطے پہ لیندا ہے. ثم قال انک میت فقال علی، پھر آندا ہے تسا مرنا ہے. میرے مولا علی بولے میں مولا علی کا فرمان پڑھ لگا. فقال علی، مولا علی بولے فرمایا او خارجیہ کلا الذی نفسی بیدہ بل مقتولا قتلا ضربتا علی ہذا. فرمایا سن لے میں عام موت نہیں جانا، میں شہید ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میں شہید ہو رہے ہیں، ایک وعدہ ہو گیا ہے، ایک قضا پوری ہونی ہے. وقد خواب من افترا، جڑا جھوٹ بننے وہ خائے وہ خاسر ہوئے گا، نامراد ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. او بے ایمان خارجیاں سردار لانتی. ثم عاتبہ فی لبوسہ، مولا علی دا لباس ویکھ کے او پلید آ جائے. علی ویکھ کپڑے کہندے پائے نہیں. توجہ ہے میرے نبی دے غلام، توجہ سن رہے. آندا علی کپڑے کہندے پائے نہیں. فقال ما يمنعك ان تلبس، کیڑی شے نے تینوں روکیا ہے؟ چنگے کپڑے کیوں نہیں پاؤندا، اعلی کپڑے کیوں نہیں پاؤندا؟ کتنے کپڑے پائے نہیں. قال وما لك وللبوسی، اور بڑی بات تینوں کی تکلیف ہے، میں جن میں مرضی پاواں. توجہ ہے، توجہ ہے.
مسلمان حضور دا غلام اوکھا ہو کے میں لباس حالا پاما پا سکنا، پر میں اندہ اس وقت پایا ہے تاکہ مصطفیٰ دا غریب غلام بھی میری ابتدا کر سکے، میری پیروی کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے سامنے آپ دی ساری زندگی وچ یہ نظریہ ہے، یہ ارادہ ہے، خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، دنیا کچھ بھی آکھے میں پرواہ نہیں، خاکی ہانگے کافلی ہانگے کوئی کچھ بھی کرے علی پاک فرما دے میں کوئی پرواہ نہیں، میں بس ایک کو گل نہیں پرواہ ہے، خدا راضی ہو گئے، میرا نبی مصطفیٰ راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگے آ جا، اگر قرآن پڑھا تے قرآن دیاں رہے 100 آیات مولا علی شیر خدا دی شان، قرآن پڑھتا جا شان علی سنتا جا۔ توجہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے غلاماں، او کن جڑے اللہ دیاں تے اللہ دے حبیب دیاں گلاں پکی طرح یاد کر لے اللہ دا قرآن فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا علی حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی ایک مولا علی شیر خدا دی شان ہے۔ آپ فرماتے لوگوں میں ہر آیت دا شان نزول بھی بتائے، یہ بھی بتائے کتھے آئی ہے، یہ بھی بتائے کتھے واسطے آئی ہے، یہ بھی بتائے یہ دا معنی کی ہے، بتائے دعوت حکوم کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ہر آیت کا ایک باطن ہے، ایک معنی ظاہری ہے، ایک معنی پوشیدہ ہے۔ اگر لوگوں سمجھ لو اے مصطفیٰ دی امت کو علی ہے، یہ آیت دے ظاہری معنی کو بھی جانتا ہے، آیت دے باطنی معنی کو بھی جانتا ہے۔ نہ علی کو ظاہر چھپیا ہے، نہ مولا علی کو باطن چھپیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی ذات گرامی یہ جنت داخلے ویسے یہ ضروری ہے، جنت وہ بھی جانا جنہیں پر علی کا نام ہونا ہے۔ مولا علی کی محبت تو بغیر جنت میں، مولا علی نے پیار تو بغیر جنت میں۔ اے روایت میں اس کتاب فضائل صحابہ کو پیش کر دیا ہوں، ہر علی علی کرنا جنت میں ہی جانا، یہ بھی دس گیا ہے میرا مولا علی۔ میں اپنی گل کروں، کوئی آکھے گا نا مفتی تنویر میاں تنویر میں اپنی گل پہ کروائیں، کسی اور کی گل کراؤں، میں آکھیں مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی، مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ فرمایا قال علی لا يحبني قوم
دوزخ کھچ جاؤ سی، بغض والا بھی دوزخ کھچ جاؤ سی۔ علی فرماتے ہیں میری محبت بھی دوزخ کھچ لے جائے گا، میرا بغض بھی دوزخ کھچ لے جائے گا۔ وہ محبت جنت لے جاوے گی، توجہ ہے، او محبت علی دی، او محبت جنت لے جاوے گی، جس محبت میں محبت صدیق بھی ہوگی، محبت عمر بھی ہوگی، اور صحابہ کے سینے کھول کھول کے علی بن شانہ بیان کر رہے ہیں اور اعلان کرنے میں یہ شانہ علی نبی دنیا دیوں سارا نعمت کرو کوئی نہیں سمجھ پہ ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جتھے پہلے شروع کیتا سی نا اتھے نہیں ہن کام بن گئے، آواز کھینچ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لئن تكن لي واحدة أحب إلي من حمر النعم صفده رسول حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سند امام احمد بن حنبل دیئے اپنی سند سمجھی روایت لے کے آئے ہیں فرماتے ہیں حضور دے زمانے سے آخر دے سب تو آیا میرا مصطفیٰ ہے، پھر ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، اگے جا کے حضرت عبداللہ بن عمر کی آتے ہیں فرمایا لوگوں علی کی پوچھ لے ہو، علی اللہ نے بے نشانہ اور دنیا جنہاں وچوں ایک بھی عبداللہ بن عمر کو مل جاتی دنیا کی ساری حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر فرماتے تیسری شے خیبر کا مقام ہے جھنڈا میرے نبی نے مولا علی ملتا یہ تین شہوان حضرت عبداللہ بن عمر نے گنوائیاں تے عبداللہ دے بابا عمر نے 4 گنوائیاں فرمایا
وہ صحابی ہو نہیں سکتا جدے سینے میں بغض علی ہوئے. توجہ ہے، وہ منافق ہے، وہ خارجی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ پلید ہے، صحابی نہیں. جتھے صحابی جانے اتھے بغض علی نہیں، جتھے بغض علی ہے اتھے مقام صحابیت نہیں. ہن تسی سمجھو گے اگے تساں تعریف سنی صحابی دی کہ دا ایمان نال مصطفیٰ دے چہرے ویکھے او صحابی ہوندا ہے کہ میں نئی چیز بیان کرنے ہاں ہاں تیرا ایمان نال مصطفیٰ دے چہرے ویکھے او صحابی ہوندا ہے. اور یاد رکھے تیرا نبی دے چہرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ صحیح بات راوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یا علی علی انہو من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارق اللہ فقد فارقنی. میرے علی سن لے میرے نبی پاک نے فرمایا علی سن لے من فارقنی فارق اللہ. جنہیں مینوں چھڑ دیتا انہیں اللہ نے چھڑ دیتا. اور علی سن لے جنہیں مینوں چھڑیا انہیں مینوں چھڑیا. توجہ ہے یہ جملہ یاد رکھ لے. میں اپنی گل کے دلیل پہ پیش کر رہا جہاں نبی کو چھڈے وہ خدا نہیں ملتا، جہاں علی کو چھڈے وہ مصطفیٰ نہیں ملتا. مقام صحابیت جو ہوئی لگے گا جدے سینے چ علی دا پیار ہوئے، جدے سینے چ علی دی محبت ہوئے گی. لو جی ایسے کتاب دی ایک روایت میں بیان کر لگا اور ایسے مقام تے یہ تو سب پہلو نہیں سنی ہونی. زبان امیر معاویہ کی شان مولا علی دی توجہ ہے. ایتھے بڑے دماغاں چ فطور آ جائے گا نا، اس واسطے میں ایڈی گل کیتی اوتھے پیش کر لگا معاویہ دی محبت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فضائل صحابہ ہی ہے. یہ دا صفحہ نمبر 258 راوی ابو حازم ہے. حضرت معاویہ کو ایک بندہ آیا آگے وہ مسئلہ پوچھا سوال کیتا ہے فقال سل عنہا علی ابن ابی طالب. وہ میرے کو آن والے علی کو پوچھ. کوئی نہیں سمجھ آئی. امیر معاویہ دے میں اور میرے کو پوچھنے والے یہ جواب علی کو وہ بول کے آنا ہے. اور اگلا لفظ سننا جے اے سائل
پوچھ اے معاویہ کیا علی کو کیوں پوچھا فرمایا ہوگا جن جانتی علی کو کھوٹ وہ آکھن لگا اے امیر المومنین جواب کفیہا احب الی من جواب علی اے امیر معاویہ اے امیر المومنین میں تواڈے کول پوچھن آیا تے مینوں اے زیادہ پسند ہے کہ تسی جواب دیو علی دے جواب نالوں تہاڈا جواب پسند ہے توجہ ہے بولن والے دی گل مک گئی اور معاویہ بولے میں عرض کیتی ہے مقام صحابیت واسطے حب علی ضروری ہے میں منبر رسول سنا کے بابا کے کوہل پہ آخروا اور آخر قرآن سے دیکھ میں پھردی رکھتی آتھاگا قسم تنزل جلالی معاویہ کے حب علی ہے سی ایسے واسے صاحب امیر معاویہ صحابیہ نے جواب سن لے آتا علی وہاں جواب اے امیر معاویہ علی نے جواب وہاں جواب میں وہ پسند ہے حضرت امیر معاویہ بولے ہمیں بئس ما قلت واللہ ما جئت به اوے جبلا کتنی بڑی گل کی ہوئی اللہ کرے تو انہوں مسئلہ سمجھ آ جائے وہ آندہ ہے تو اڈے کو پوچھنا پسند ہے حضرت امیر معاویہ نے بئس ما قلت میں اپنی زبان جاگھاں ترجمہ یہ بڑھتا ہے چولا پہ مارنا ہے اور کھچے کتھے علی کتھے معاویہ توجہ ہے اچھا ماریا تو کتنی بھیڑی گل کی ہے کتنا بھیڑا سوال ہے توجہ ہے حضرت امیر معاویہ پھر بولے فرمایا لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العلم غرا فرمایا اس بندے کو ناپسند کیتا ہے وہ جواب ناپسند کیتا ہے اور جنہیں علم کے نبی بھی فخر کرتا ہے اے جملہ تو سب پہلو نہیں سنی ہونا اے روایت سنی ہے کہ حضور فرمایا میں علم کا شہدہ علی رضی اللہ ہے اور اے لفظ پہلی بڑی سن رہے ہوئے امیر معاویہ نے رکھا وہ آخران والے علی کا علم اور علم ہے اس علم نے میرا نبی فخر کرنا سی اور پھر اگے وہی روایت پیش کی تھی جیڑی تبوک والے مقام پہ بڑی دفعہ تو سے سنی ہے فرمایا پتہ نہیں ہو علی دے بارے سے میرے آقا نے فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی تیرا میری بارگاہ وہ مقام ہے تیرا ہارون
اور اگے پھر اپنی گواہی پیش پہ گئی فرماندے نے وَلَقَدْ شَهِدْتُ عُمَرَ میں ایک دن عمر دے کول ساں وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ عمر پاک جب مشکل آ گئی توجہ ہے فرمایا عمر کو پھینسا عمر پاک جب مشکل آ گئی کوئی مسئلہ پھنس گیا کوئی مشکل آ گئی کہ عمر پاک بول کے فرما دینے اب آگے لوڑ کوئی نہیں ہاں ہونا علی مشکل آ گئی ہے کی ہوا اور آخری جملہ ہے اس روایت کا آخری جملہ ہے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں قم دفع جا اٹھ قم لا قام اللہ رجلے اور تو لولا ہو جائے دفع جا جیسے سینے جلیل حضرت معاویہ کی بھی آئے میرے آقا دے غلام سن ذرا روایت صرف ایتھے ہی نہیں جنت جان لگیاں بھی حال کی ہونا ہے داخلہ جنت دس میرے آقا دے نے حضور فرماؤندے نے توجہ ہے فرمایا جنت جانا ہے جنہوں جنت جانا ہے علی پتہ کی حال ہونا ہے اے علی حالت کی ہونی ہے میں کیوں جنت جانا ہے تو بولو سبحان اللہ شیر علی میں جان بوجھ کے نہیں پہ بڑھتا روایتاں بڑیاں پہیاں راؤ صاحب بھی پریشان نہیں ہوں شیر پڑھے ہوں شیر کوئی علی علی کرنی ہے ساں علی علی کرنی انشاءاللہ لیکن تھوڑا جا کول کر لیں کام توجہ ہے میرے آقا دے غلام میرے آقا فرماندے نے علی جی سونا فرمایا پتہ جب میں جنت جانا ہے کیج جانا ہے سنو گے سال گھرو گے مولا علی کی شان پہ فخر کرو گے مولا علی کے مقام پہ فخر کرو گے تو ہوا بندو گے یا اللہ حشر کا میدان ہو گے قریب اور شام ہو گے میرے آقا فرما دے راوی حضرت انس بن مالک حضور فرما دے علی نو فرمایا تُؤْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ علی قیامت کا دہاڑا ہونا ہے جنت دی اونٹنی ہونی ہے تو مجھے تے سوار ہونا ہے توجہ ہے کوئی نہیں یہ روایت میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں فرمایا علی قیامت کا دہاڑا جنت کی اونٹنی تو سوار ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا رکبت کا ماں رکبتی اور فاخر کا ماں فاخر
نال گوڈا جڑے نہیں تو سا لطف ہی نہیں لیا یہ کدھر کلیاں بہ کے پڑھو نہ رات پھر مزہ لگو منظر نو دیکھو قیامت دا دیہاڑا نفسا نفسی دا عالم جی سورج تانبے مانگو زمین تانبے مانگو سورج سوا نیدے دے نفسا نفسی حضور فرماتے نے تیرا گوڑا میرے گوڑے نے نال بنا آئے آئے گوڑا نال ہوئے تو بندہ کنے نیڑے ہوندے فرمایا علی تو جنت ہے انج جانا ہے داخلہ انج ہونا ہے انج گوڑا جڑے آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی روایت سننا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو میرا علی مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے آگے آگے سونے لوگ میرے نال بڑا حسد کرتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں میں حضور دی بارگاہ حاضر کیتا سونے لوگ کی حسد کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا علی امانت سمجھو کوئی نہیں اما تردا ان تکون رابع اربعۃ چواں بچوں چوتھا تو ہے نہیں 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 سمجھے کوئی نہیں یہ سنی جاتا ہے چوتھا بابا بادشاہ علی چارے یار رسول جانتا ہے سویت دین کے جڑیں دے ابو بکر میں
روایت جڑی میں پیش کر لگا یہ بھی تساں پہلو نہیں سنی ہونی، پہلی باری بیان کر لگا تساں کدوں سنی ہونی؟ میں پہلی باری پڑھی ہے۔ حضرت زید بن ابی اوفا فرماتے ہیں قال دخلت على رسول الله مسجده فذكر قصة مؤاخاة رسول الله بين أصحابه فقال علي حضرت زید بن ابی اوفا فرماتے ہیں حضور دی مسجد میں حاضر ہویا، مؤاخات کا قصہ ذکر کیتا، مولا علی شیخ خدا حضور دی بارگاہ چھک کرتے نے سویا صحابت روحی منقطع ظہری سویا میری دل جان نکل گئی۔ توجہ ہے علی آدھے سویا میری دل جان نکل گئی، وانقطع ظہری میرا لک ٹوٹ گیا۔ علی کی ہویا؟ توجہ ہے مولا علی نے سنیا میں پریشان ہو گیا، میری قوت ختم ہو گئی۔ علی کیوں؟ سنیا سارے ویر بڑھایا، میں پریشان سونیا میری دے جان نکل گئی، میں کدا ویر ہاں تے کون میرا ویر ہے؟ میرے مولا نے شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے سونے رب کھولے فرمایا علی والذی توجہ ہے علی اینو اپنے واسطے رکھیا سی، تو میرے ہاں ہوں سارے ہاں۔ توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبی کوئی نہیں انت اخی ووارثی، علی تو میرا وارث بھی ہے، تو میرا ویر بھی ہے۔ توجہ ہے فیصلہ علی کرو، میرے آقا فرماتے ہیں تو میرا ویر بھی
فرمایا علی نبیوں کی میراث اللہ کی کتاب ہے، انہاں دی سنت ہے، توجہ ہے۔ اگے پھر میرے آقا بولے، فرمایا علی جی سونا، فرمایا انت مایا فی قصر فی الجنہ علی سویا، فرمایا سن لے جنت وچ تیرا تے میرا محل اکو ہونا ہے، جتھے مصطفیٰ ہونا ہے اتھے علی ہونا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا علی بتائی میری بیٹی فاطمہ بھی نال ہی ہونی ہے، تو میرا ویر ہے، تو میرا بیلی ہے۔ پھر میرے آقا نے اللہ دے قرآن کی تلاوت، اللہ دا قرآن پڑھیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اخوانا علی سرر متقابلین، فرمایا علی سن لے جنت وچ جنتیاں جانا ہے، جڑے جنت وچ جان گے اللہ دی محبت وچ جان گے، آپس وچ اللہ دی محبت کرتا رہن گے۔ علی سن لے وہ جنت وچ جنتی ایک دوجے نوں ویکھن گے، نالے مبارکاں دین گے، نالے خوش ہون گے۔ توجہ ہے میرے نبی دے غلام؟ یا اللہ سوئی روک جائے، ہن سن لے پھر میرے مولا علی دی زبانی، ہائے ہائے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے آقا نے سونے لب کھولے، میرے نبی فرماندے نے ہر نبی نے 7 بیلی، اوتی کل نبی 7 رفقا، ہر نبی نو 7 رفیق دیتے گئے۔ مولا علی پر فرماندے نے حضور نے فرمایا ہر نبی نو 7 رفیق دیتے گئے ہیں، وَأُعْطِيتُ أَنَا 14 اے علی اللہ میں 14 رفیق نکلے، ہر نبی نے 7 رفیق، میرے 14 رفیق۔ توجہ ہے راوی مولا علی فرمایا میرے 14 بیلی، میرے 14 دوست، میرے 14 رفیق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی شیر خدا دی بارگاہ چند کیتا گیا، علی اصل ہو مصطفیٰ دے 14 رفیق جڑے نے، قال
یہ بھی روایت تساں نہیں سنی ہونی رو صاحب تھوڑی جی معافی دے چھوڑو جی وہ کرنے ہوں تھوڑے آج بھائیا میں 15 منٹ اتنے کرنے ہی دے میرا رانجا ہی نہیں راضی ہوں راحت پڑھ پڑھ کے میں تھک جانا پھر ٹائم ہو کے جانا مولوی ہوندے نے سب 45 منٹاں والی تقریر تیار کریے میں نہ میں 3 گھنٹے نہیں کرا توجہ ہے احد دا مقام یہ روایت بھی تساں نہیں سنی ہونی میں پہلی باری پڑھی ہے مقام احد علی پاک نے کافروں دے گاٹے لائے کافروں دے چھکے چھڑائے سارے دے قدم پھسل گئے علی کھڑائے وہ حکمت خدا ہے نماز علی کھڑائے کافروں دے گاٹے لائے جڑے جڑے چنڈے پھڑ کے آئے سن مولا علی شیر خدا دے اللہ تعالیٰ انہاں سارے دے گاٹے لا دیتے جبریل آ گئے توجہ ہے جبریل آ کے آتے ہیں اے سویا محمود انہا نہیں لہج المواسات سویا میں اپنی ساتھ زبان ترجمہ کرا جبریل آ گئے سویا یاری و سواد آ گئے اے وے یاری اے وے مواسات اے وے تعلق توجہ ہے ہلے اگلے لفظ تھے تساں سن کے اور خوش ہونا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل انہو منی وآنا منہو جان کیوں نہ والے میں علی بچوں علی میرے بچوں یہ چھوٹا تو سب پہلو سوئی ہے یہ میرے آقا نے جواب دیتا اے جبریل میں علی بچوں علی میرے بچوں جبریل بول کے آتے آنا من یا رسول اللہ سونے اور تسی علی بچوں علی کوڑے بچوں میں کوڑے تو بچوں آنا منکما یا رسول اللہ ہونے دی تشریح کی کرا میں جبریل میرے سوڑیا میں تیرے بچوں علی بچوں علی تیرے بچوں تسی علی بچوں میں توڑے دونوں بچوں نور مصطفیٰ نور مرتضی نور جبریل اللہ اکبر کبیرہ ایسے وقت جمعہ نملوں اہل نظر کیا علی اہل نظر کیا علی
پتہ نہیں پھر جمعہ ہونا کہ نہیں؟ رج کے کرو، رج کے علی کا ذکر کرو. میں نے کبھی جو رو کے پکارا مولا علی فرماندے میں آقا دے نال سامنے ایک باغ آیا. میں آخیا سونیا ما احسن ہذہ الحدیقہ، سونیا کڈا سونا باغ ہے، کڈا سونا باغ ہے. میرے آقا فرماندے نے ما احسنہا، علی کڈا سونا ہے. علی آندے نے کڈا سونا باغ ہے. میرے آقا فرماندے نے کڈا سونا ہے. حضور فرماندے نے علی 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 چھاٹے سبارو ونداتا پھر جنت احسن منہا. علی اے باغ کی جنت جڑا تیرا باغ ہے وہ تیرا سونا ہے. کیڑا سونا ہے باغ تے تیرا سونا ہے. علی باغ تے تیرا سونا ہے. اچھا مولا علی فرماندے نے اسی ایک ہور باغ وچ آ گئے، اونے وچ آئے. میں پھر یہ آکھیا سونے کڈا سونا ہے. میرے آقا فرماندے نے علی باغ تے تیرا سونا ہے جڑا جنت وچ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی فرماندے نے ایسے طرح اسی سات باغ پھرے، سات باغ وچ میں اے آندا رہا سویا اے باغ کڈا سونا ہے. میرے آقا سات باری فرماندے نے علی اے باغ کی باغ تے تیرا سونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا دے غلام ہون میں شارٹ کرنا پینا ہے. اے وے تفسیر کبیر سنو ہن ذرا مولا علی دی کرامتاں. اسی ایویں نہیں آندے مشکل کشا ہے. تفسیر کبیر ہے ایدی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 81 ہے. پوریاں جلداں دے اعتبار نال 4,355 ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامت. حضرت امام فخر الدین رازی فرماندے نے مولا علی دا ایک محب سی، انہیں چوری کر لئی
کالا غلام سی مولا علی کو لا گیا تاکہ آندہ سونے چوری کر بیٹھا ماں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مولا علی شیر خدا نو آندہ سونے حد نافذ کرو توجہ ہے حد نافذ کرو مولا علی نے ہاتھ کٹ دیتا مولا علی دی بارگاہ وچوں نکلیا ہاتھ کٹیا ہویا ہے سلمان فارسی مل گئے دوسرے ابن القرہ مل گئے ابن قرہ آخدے نے تیرا ہاتھ کتنا بڑیا ہے توجہ ہے کوئی نہیں کوئی ہاتھ کتنا بڑیا ہی وہ آندا ہے اور سنو فقال امیر المؤمنین وجاسوس المسلمین وخلق الرسول وصوت الرسول وقال اتا يدك وتمته ابن قرہ نے پوچھا ہاتھ کتنے بڑے آئے وہ علی نے شان بیان کرنے لگ گیا آتا ہے ہاتھ چھوٹا آیا ہے نالے بڑی بہت بڑی جا رہا ہے وہ آندہ کیوں نہ میں علی دی تعریف کراں میرا ہاتھ وڈ کے انہاں مینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر چھڑیا میں تے اگلے جانے چھوٹ جانا ہے علی دے صدقے حضرت سلمان فارسی کول پہ سن دے نے حضرت سلمان فارسی مولا علی کول گئے ہائے اللہ کرے تسی کوئی تے ایک تے نجف پہنچ جائے میرے تے سامنے نے مولا علی دے روضہ انور دیاں جالیاں میں تصورات چوم رہے ہیں جی میں چوم کے آیا مولا علی نے خبر دیتی فدعا الاسودا مولا علی نے فرمایا بلاؤ انہوں جدہ ہاتھ وڈیا انہوں بلاؤ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ادا ہاتھ پڑیا اتے رومال دے دیتا سانو تانے دین دے نے مولا علی اتے کپڑا پا لیا مولا علی دعا کرنا شروع ہو گئے فسمعنا صوتا من السماء سارے جڑے کھول کھڑے نے وہ اندر سمانا تو ایک آواز سنی تے آواز کی ہے کپڑا چکو ہاتھ تو کپڑا چکو جدو سا کپڑا چکیا ہاتھ نال جڑیا ہوا پانچ منٹ ہوتے ہو جانے جے ساڈا رانجھا راضی نہیں پہ ہوندا لے ہاں کوفہ دے اندر ایک قاضی ہے جدا نا جدی کنیت ابو جعفر ہے بڑا اچھا بندہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا دی محبت والا جیڑا بھی ہوندا ہے نا انہوں رج کے دیندا ہے کدی نہیں انہیں روکیا تے پھر جدوں دے کے انہوں پوچھتے ہیں نا پیسے ہے نہیں جو بھی شے منگدا ہے انہوں پوچھتے پیسے ہے نہیں وہ آندا کوئی نہیں تے اپنے غلاماں نوں آندا ہے اے دے پیسے نا علی دے کھاتے چ لکھ دیو
ہائے لطف لو یار پیسے ہے نہیں کوئی نہیں آئے نا یہ پیسے مولا علی دے کھاتے لے دے زندگی گزارتا رہا حتیٰ کہ ان جو یا پہ فقیر ہو گیا کچھ نہیں رہا گھر بہ گیا اپنے کھاتے چ ویندا ہے کدے کدے کولوں پیسے لینے نے وہ جڑا کوئی زندہ ہوندا او دل بھیجدا تے جے کوئی فوت ہو گیا ہوندا تے او دا نام صاف کر چھڑا ایک دن اپنے دروازے تے بیٹھا ہے دفتر چ ویندا پیا ہے تے ایک بندہ کولوں گزریا فقال کل مستہزی مذاق کردے ہوئے نا مذاق کردے ہوئے انہوں کہندا انہوں پتہ تے سی یہ تے پلے ککھ نہیں تے علی دے نام تے کھاتا بنایا سو آندا او جدے کولوں بہت بڑا قرضہ لینا ہی انہیں قرضہ دتا ہی جدوں نے طنز کیتا او فقیر مصطفیٰ دے درد فقیر مولا علی دے درد فقیر غمزدہ ہو گیا گھر چلا گیا رات پئی رات پئی آنکھ لگی ہے خواب مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا نال آقا حسن بھی نے نال حسین بھی نے سارے نبی نے شہزادے حسن پاک کی حسین پاک کی سامنے میرے آقا حضرت امام حسن اور آقا حسین فرمانے میں ما فعل ابوکما وعلے بابا کی کیتا ہے فاجابہ علی من بلائے میرے آقا نے جو حسن حسین کو پوچھا وعلے بابا کی کیتا ہے مولا علی بولے سونے ہمیں چھئی میں حاضر میرے آقا نے فرمایا اچھا علی آجا اللہ میرے محبوب نے سلام فرمایا مانا کا لا تدفعوا الى هذا الرجل حقه علی یہ سمجھے کا حق کیوں نہیں دیتا خواب پہ ویندا حضور فرماتے ہیں علی یہ حق کیوں نہیں دیتا میرے آقا کا قرآن مولا علی فرماتے ہیں سونے لے آیا لے آیا وا ایسا کسی کا قرضہ پہ رہن دینا ہی نہیں سونے لے آیا وا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دے دے پھر انہوں مولا علی نے مینو وانا ہے ابو جہل آخر مولا علی نے مینو عطا فرما دیتا وقال هذا حق اے تیرا حق ہے میرے آقا نے فرمایا جا لا لے چلا جا وما پڑھنا من جاتا من ملده یطلب ما عندك توجہ فرمایا جا چلا جا کہ آئندہ بھی علی کے بچے میں چھوڑ جاوے خالی نہ موڑی
میں ویکھ کے نا تے بھج کے اپنی بیوی نو آواز دیتی، اے میری زوجہ، دس میں ستا وا کہ جاگنا وا؟ میری بیوی کدھر میں ستا خواب تے نہیں پیا ویندا، ویندا تے خواب ہی پیا سی پر ہو حقیقت گئی سی۔ نہیں دس میں ستا کہ جاگدا؟ آندھی ہے جاگدا پیا، جاگدا پیا۔ وہ فرماندے نے پھر میں تھیلی کھولی اور سارا قصہ بیان کیتا تے تھیلی سونے نال بھری سی تے میں نا بھج کے پھر رجسٹر کھولیا، آئے 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 آتا میں دوڑ کے گیا، ہوں دیکھا کھاتا ہے وے رجسٹر کھولیا جتھے مولا علی دا نام لکھیا سی، اگے پیسے لکھے سن، تو سارا کھاتا صاف ہویا ہوا ہے۔ علی علی کون تیرے جان گے، تیرے جان گے، علی علی کون تیرے جان گے، کمانے جاندے سن علی نے تو شاید کدی رکھی کوئی نہیں کول، وہ مذاق کرنے ہوئے آتے تھے، جا علی کون ہے، اور سوالی مولا علی کو لا گیا۔ مولا علی شیر خدا نو آکے آندہ ہے سوالی فقیران کو دیو، مولا علی نے فرمایا اورا کر ہاتھ پھاڑ لیا مولا علی نے، فرمایا مٹھ بند کر لے، مٹھ بند کر لے، انہیں مٹھ بند کی تھی، مولا علی نے 10 باری درود شریف پڑھیا، مولا علی نے 10 باری درود شریف پڑھیا، بھوک ماری، فرمایا اتنے نہ کھولی، انہوں نے کھول جا کے کھولی، کافر سارا ماجرا کرنے دے، سارا منظر کرنے دے، وہ سوچ دے پڑے بھوک مارنے کو پیسے آ جاندے نے، بھوک ماری ہے تو کی ہونا ہے؟ اس فقیر نے جدو کافر دے سامنے مٹھ کھولی، ہاتھ وچ سونے دا
علی علی دوبارہ تھوڑا راؤ صاحب ہوں پتہ کی کرنا ہے جس دن اس طرح دا موضوع ہونا ہے نا تو پھر کہنا بھی جمعہ 2:30 بجے ہو گئے تقریر ہونا ہی لکھ دینا کرنا مشاورت نہ لکھ دیں گے جس دن علی دا ذکر ہونا ہے اس دن جمعہ تقریر 2:30 بجے جا کے بول ہیں اچھا ہوں دیکھو نا جدوں انہوں چولی پر گئی وہ فقیر نو مل گیا تے ہوں کافراں ویکھیا اسی ویلے ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تے ہن میرا دل آندا ہے وہ فقیر بھی انہوں آندا ہوے گا ہن کرو علی 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 دکھ مک جان گے روایت میں ضرور ہون عرض کرنی ہے اقوال زریں مولا علی دے سونے موتیاں ورگے اے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی مولا علی شیر خدا نے جدوں اس بے ایمان پلید ابن ملجم نے جڑا پورا پرالنگ کر کے وہ نہروان دے جڑے خارجی مارے سن نا میرے مولا علی نے انہاں دا بدلہ لین واسطے مکے بیت اللہ دے سامنے انہاں میٹنگ کی تھی 3 بندیاں نو مارنے اساں عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ تے مولا علی نو ابن ملجم نے مولا علی شیر خدا نو شہید کرن دی ذمہ داری لئی مولا علی شیر خدا تے حملہ کیتا میرے مولا علی شیر خدا زخمی ہو گئے 17 یا 19 رمضان المبارک آپ نو گھر لے آیا امام حسن ویکھ کے رو رہے نے میرے مولا علی بولے فرمایا اے پتر حسن یا بڑھیا میرے بلوں نا 4 تے 4 8 شیواں یاد کر لے تینوں میں 8 گلاں دس کے جا رہے ہیں تینوں یاد کر لے سونے بابا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا اے حسن اغنى الغنى العقل سب تو بڑی دولت عقل ہے غنی ہووے جدے کوئی عقل ہے وے اغنى الغنى العقل اکبر الفقر الحمق فرمایا سب تو بڑی دولت عقل ہے سب تو بڑی فقیر محتاجی میں وقوفی ہے حماقت ہے فرمایا سن لے سب تو بڑی وحشت ایک علم ہے جن تعجب دی کبر ہے تکبر ہے سب تو بڑی نیکی حسن خلق ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں اے حسن 4 ہوتے ہیں ایاکا ومصاحبۃ الاحمق فرمایا
اے حسن چوتھی گل سن لے، فاجر و فاسق جڑے اعلانیہ مولن نے انہوں نے بھی بیلی نہ بنائی، فاجراں گناہگاراں نال بیلی پونا نہ لائیں، فاسق و فاجر نال بیلی پونا نہ کری، جینج تینوں بیلی بنائے گا وہ تینوں ویچ چھڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا حسن میرا قاتل پھڑیا گیا ہے، یہ میں بچ گیا تو میں سزا اب دیواں گا، جے میں شہید ہو گیا تو چوکھی تکلیف نہ دیا جے، ایکو بار نال مار چھڑیا جے، انہوں پانی بھی پیایا جے، شربت بھی پیایا جے، ہائے واہ اے جے علی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شانہ کی کرامتاں ہون بھی اینا کرن دے بعد بھی بہت ساریاں شیمہ روایتہ رہ گئیاں، جو میرے آقا نے مولا علی نے دعاواں سکھائیاں، قرضہ ہوئے فرمایا علی اے دعا منگیا کر تے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سارے قرضے لا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے 256 نمبر صفحے تے چلو ایک ہی یاد کر لو، اے انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تینوں میں کلمات سکھانا، اگر تیرے تے پہاڑ جنہ بھی دنا نیر ہون گے اللہ تیرے تو قرضہ لا دے گا۔ سونیاں فرمایا قل آکھیا کر اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، سونیاں حلال دے میں حرام تو بچاویں۔ اے علی دعا منگیا کر اور اے فرمایا عرض کریا کر مالکہ اپنے فضل دے محتاج رکھی کسی اور دا محتاج نہ کری۔ اے علی دعا منگیا کر پہاڑا جنہ بھی قرضہ ہوئے تے اللہ اپنے حبیب دے صدقے لا چکا۔ اے سارے کرم ساریاں نعمتوں میرے آقا دے صدقے میں پھر باہو بھی ہون رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا دے صدقے میں مولا علی شیر خدا بھی یہی سلامہ پیش کر رہا ہے، سویا تیرا